السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أبي هريرة رضي الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے غم سفر، آج میری تقریر کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ بے مثال سیرت میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا گیا۔ ایک آدمی نے علامہ بشیری سے کہا کہ اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علامہ بشیری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گڈری لے کر آئی تھی۔ تو کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گڈری سے بھی یوسف خریدا جائے گا، تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو اس میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر گئے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں گئے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں گئے قرآن بولتا ہے۔ محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے۔ نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا ہے، اسی لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکے کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا۔ ہمارا نبی، نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی موضع کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلی کا نبی، اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ شان مصطفیٰ، موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ میرے دوستو، پانی کے چشموں کا پہاڑ سے نکلنا قرین قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں۔ پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے گئے، پانی کے چشمے تو پہاڑی سے نکلتے گئے۔ پانی کے چشموں کا پہاڑ سے نکلنا جتنا بڑا کمال گئے، اس سے بھی بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ تو اس بات پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ دعا کی قبولیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا فرمائے۔ یہ کہتے ہی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا گات اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ کسی نے بازو پکڑ لیا اور پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر پہنچا تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو دیکھا ماں غسل سے فارغ ہو کر فرمانے لگی ہے اے ابو ہریرہ جلدی کر مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے۔ تو اس بات پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کی شان ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کہنے لگا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے میں کیا ہوں؟ یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نبی کی شان گئے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ سے ہم سبھی لوگ یہ دعا فرمائے کہ وہ مسلمانان عالم کو شان مصطفیٰ اور سیرت شہنشاہ دو عالم سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے اس پر عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔